IMA, ہیرا گولڈ، اجمیرا ایمبیڈنٹ جیسی کمپنیاں جو اسلامک تجارت کے نام پر قائم ہوئی تھی، لیکن اپنی شیطانی حرکتوں کے باعث نہ صرف عام لوگوں کو لے ڈوبی بلکہ ملک و ریاست میں ملی، سیاسی اور مذہبی قیادت کا بیڑا بھی غرق کر دیا ہے، اور ملک میں پوری طرح سے مسلمان بربادی کی جانب گامزن ہو چکے ہیں۔ لیکن وہ لوگ اب بھی پرسکون ہیں جنہوں نے دینداری کی آڑ میں ان پونجی کمپنیوں سے کروڑوں روپیوں کے چندے لیے تھے اور دین کے قلعے مضبوط کرنے کے بجائے اپنے گھروں کو مضبوط کر لیا ہے۔ ہیرا گولڈ، IMA، اجمیرا ایمبیڈنٹ، میزان جیسی 3 درجن سے زائد کمپنیوں نے اپنے جھوٹے کاروبار کو سچا ثابت کرنے کے لیے دیندار و اہل علم حضرات سے برابر تصدیق نامے لیے، شہادت نامے و فتوے جاری کروائے، جسے دیکھ کر عام لوگوں نے کروڑوں کا سرمایہ ان کمپنیوں میں لگایا۔ جب ان کمپنیوں میں تجارت بڑھنے لگی، کاروبار کے نام پر لوگ امنڈ آنے لگے، سرمایہ کار قطاروں میں کھڑے ہو کر اپنی کمائی ان جھوٹی کمپنیوں پر لگانے لگے، تو ان کمپنیوں کی حقیقت کو جاننے والے سیاستدان اور کچھ علماء نما نے اپنی کمپنیوں کو ایک طرح سے بلیک میل کرتے ہوئے یا پھر عوام کا اعتماد ان پر بڑھانے کے لیے کروڑوں روپیوں کے چندے، لاکھوں روپیوں کی پارٹیاں، الیکشن کے اخراجات، یہاں تک کہ بعض سیاستدانوں نے اپنے بیوی بچوں کے چھلے چھٹیوں، رسم و رواج کے لیے بھی انہی پونجی کمپنیوں کو اسپانسر بنایا اور کروڑوں روپے اینٹ لیے۔ جب آہستہ آہستہ ان کمپنیوں کی حقیقت منظر عام پر آنے لگی تو کون کون اس پاپ کے کٹورے میں ہاتھ دھو چکے تھے وہ کنارہ کشی کرنے لگے۔ کچھ ہی دنوں میں لیڈران، سیاستدان، اہل علم حضرات سب ایک حمام میں ننگے ہونے لگے اور ایک دوسرے کے ننگے پن کو بچانے کے لیے کروڑوں روپیوں کی رشوت دے کر جانچ ایجنسیوں سے بچنے کی تدبیر نکالنے لگے۔ کمار سوامی سدرامیہ حکومت کے دوران جن سیاستدانوں نے ان کمپنیوں کو اپنی ATM مشینیں بنا لی تھی، اس ATM مشین کو یڈیورپا حکومت نے ایک طرح سے ہیک کر لیا، جس کے بعد سب کے سب اوندھے منہ پڑ گئے۔ یڈیورپا حکومت کے دوران ہی سب سیاستدانوں، علماء و عمائدین کی فہرست سامنے آ گئی جنہوں نے اس پونجی کمپنیوں سے استفادہ کیا تھا۔ اب بچنے کے لیے وہ اہل علم حضرات جو کبھی فرقہ پرست سیاسی جماعتوں کو ووٹ نہ دینے کی اپیل کیا کرتے تھے، اسٹیجوں پر شعلہ بیانی کے کرتب دکھاتے تھے، اور وہ سیاستدان جو اپنے سینے ٹھوک کر یڈیورپا و ان کی سیاسی جماعت کو للکارتے تھے، وہ بھیگی بلی بن گئے اور خاموش اختیاری کرنے لگے۔ ریاست کے کئی مسلم لیڈران اور مذہبی قائدین جو مسلمانوں کی قیادت کا دعویٰ کرتے رہے، وہ IMA، ایمبیڈنٹ جیسی کمپنیوں میں اپنے حصے کی ملائی کھا کر اس طرح سے پھنس گئے ہیں۔ جانچ ایجنسیاں اور حکومت انہی کٹپتلیوں کی طرح نچا رہی ہے۔ کل تک جو علماء و قائدین کے وفد مسلمانوں پر ہونے والے ذرا سی زیادتی پر واویلا مچا دیتے تھے اور حق کے لیے وزیر اعلیٰ سے لے کر وزیر اعظم کے دروازے تک جاتے تھے، وہ اب دور دور تک دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ ان معاملات میں صرف JDS و کانگریس کے لیڈران ہی نہیں بلکہ ریاست کے بڑے بڑے مدارس کے قائدین بھی ہیں جو بھلے ہی قانون کی نگاہ سے بچ رہے ہیں لیکن خدا کی عدالت سے بچنے والے نہیں ہیں۔ بھلے ہی اس وقت 1-2 سیاستدان اور 1-2 علماء کو جانچ ایجنسیوں نے گرفتار کیا اور رہا کیا ہے اور باقی والوں کو اندرونی معاملات طے کر کے چھوڑ دیا ہو، لیکن چھوٹے ہوئے لوگ بچنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں لیڈر یا فلاں عالم کی وجہ سے یہ پونجی کمپنیاں بند ہوئی ہیں، دراصل یہ کمپنیاں آج نہیں تو کل بند ہونے ہی والی تھی۔ ایک طرف یہ پورا معاملہ لالچ کا ہے تو دوسری جانب IMA اور ہیرا گولڈ جیسی کمپنیوں کو ڈبانے میں سیاسی سازشیں اہم رہی ہیں۔ سیاستدان ایک دوسرے کو کاٹنے کے چکر میں عام لوگوں کے پیسے کو ہی ازدوں کی طرح نگل گئے ہیں۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، بنگلورو۔